پائی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، 1% کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، ان کے پاس 100% اختیارات ہیں ان وسائل کو، اس بجٹ کو استعمال کرنے کے۔ اور جہاں کہیں بھی اور جب بھی یہ دور آیا ہے، یہ ایسا دور، ایسا انتظام جو ہے، یہ جبر کا سامراج کا اظہار ہے، یہ ایک تباہ حال معاشرے کی کہانی بتا رہا ہے، یہ ایک ایسی جمہوریت کی داستان ہے جہاں پر ایک مصنوعی اکثریت 15 سال سے ملک پہ حکومت کر رہی ہے، اس صوبے پہ حکومت کر رہی ہے۔ حالات یہ ہیں کہ ان کراچی سے رکھنے والے تاجروں سے تو آپ نے بات کر لی ہے، اور آپ کو بڑی تکلیف ہے کہ انہوں نے گلہ کہیں اور جا کے کیا ہے۔ یہ جواب بھی آپ دیں گے کہ جو چینی تاجر عدالتوں میں گئے، انہوں نے جس طرح کے سندھ کے اندر حالات ہیں اس کو بیان کیا ہے، اس کا جواب بھی کبھی آپ آ کے دیں گے؟ آج روزانہ کراچی کے کونے کونے پر بھتہ طلب کرنے پر دکانداروں کو قتل کیا جا رہا ہے، روزانہ 2 3 وارداتیں ہوتی ہیں، اگر وہ نہ دیں تو مار دیا جاتا ہے، مزاحمت کریں تو مار دیا جاتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اب پرچیاں آنی بند ہو گئی ہیں، تو ہاں، ہو سکتا ہے آپ نے جو لیاری گینگ وار کے ذریعے اس پورے شہر کو یرغمال بنایا ہوا تھا، اس کی شدت میں کوئی کمی آئی ہو، لیکن ان سے بھی آپ کے تعلقات پوری دنیا کو پتہ ہے۔ پھر شاید اب یہ بھتہ سرکاری سطح پہ وصول کیا جا رہا ہے، آفسوں میں وصول کیا جا رہا ہے، آپ کی آفیشلی وصول کیا جا رہا ہے، آپ کی ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے، کونے کونے پہ گلی کوچوں پہ کھڑے والے پولیس والے کر رہے ہیں۔ ٹریفک پولیس اتنی آپ کی ایفیشنٹ ہو گئی، یہ گلی کے ہر کونے پہ نظر آتی ہے۔ آپ نے تو ساری ڈائنامکس چینج کر دی۔ آپ بلڈنگ کنٹرول کے ذریعے اور یہ پانی بیچ کر، یہ سب بھتہ ہے جناب، جب سرکاری سطح پر لیا جا رہا ہے۔ آج کل یہ تو کراچی میں کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا کہ قتل اور اسٹریٹ کرائم کا جو اضافہ ہوا ہے، ساتھ میں کراچی میں بچوں کے اغوا کا اضافہ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس پہ آپ نے اس دن کیوں نہیں بات کی؟ اس دن آپ نے تاجروں کے سامنے اس پہ معذرت اور اقرار جرم کیوں نہیں کے لیے 100% وسائل فراہم کرتے ہیں؟ دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو اس میں 1 پائی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، جو 1 پائی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، 1% کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، ان کے پاس 100% اختیارات ہیں ان وسائل کو، اس بجٹ کو استعمال کرنے کے۔ اور جہاں کہیں بھی وہاں پر ایک مصنوعی اکثریت 15 سال سے ملک پہ حکومت کر رہی ہے، اس صوبے پہ حکومت کر رہی ہے۔ حالات یہ ہیں کہ ان کراچی سے رکھنے والے تاجروں سے تو آپ نے بات کر لی ہے، اور آپ کو بڑی تکلیف ہے کہ انہوں نے گلہ کہیں اور جا کے کیا ہے۔ یہ جواب بھی آپ دیں گے کہ جو چینی تاجر عدالتوں میں گئے، انہوں نے جس طرح کے سندھ کے اندر حالات ہیں اس کو بیان کیا ہے، اس کا جواب بھی کبھی آپ آ کے دیں گے؟ آج روزانہ کراچی کے کونے کونے پر بھتہ طلب کرنے پر دکانداروں کو قتل کیا جا رہا ہے، روزانہ 2 3 وارداتیں ہوتی ہیں، اگر وہ نہ دیں تو مار دیا جاتا ہے، مزاحمت کریں تو مار دیا جاتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اب پرچیاں آنی بند ہو گئی ہیں، ہاں، ہو سکتا ہے آپ نے
جو لیاری گینگ وار کے ذریعے اس پورے شہر کو یرغمال بنایا ہوا تھا، اس کی شدت میں کوئی کمی آئی ہو، لیکن ان سے بھی آپ کے تعلقات پوری دنیا کو پتہ ہے. پھر شاید اب یہ بھتہ سرکاری سطح پہ وصول کیا جا رہا ہے، آفسوں میں وصول کیا جا رہا ہے، آپ کی آفیشلی وصول کیا جا رہا ہے، آپ کی ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے، کونے کونے پہ گلی کوچوں پہ کھڑے والے پولیس والے کر رہے ہیں. ٹریفک پولیس اتنی آپ کی ایفیشنٹ ہو گئی، یہ گلی کے ہر کونے پہ نظر آتی ہے. آپ نے تو ساری ڈائنمکس چینج کر دی. آپ بلڈنگ کنٹرول کے ذریعے اور یہ پانی بیچ کر، یہ سب بھتہ ہے جناب، جب سرکاری سطح پر لیا جا رہا ہے. آج کل یہ تو کراچی میں کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا کہ قتل اور اسٹریٹ کرائم کا جو اضافہ ہوا ہے، ساتھ میں کراچی میں بچوں کے اغوا کا اضافہ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس پہ آپ نے اس دن کیوں نہیں بات کی؟ اس دن آپ نے تاجروں کے سامنے اس پہ معذرت اور اقرار جرم کیوں نہیں کیا؟ اپنی ناکامی کا اظہار تو کرتے، اقرار تو کرتے، اس پہ معذرت تو کرتے، اس پہ شرمندہ تو ہوتے. آپ نے ان 15 سالوں میں، آپ بتائیے، آپ کی حکومت سے پہلے 2008 تک کراچی اسی شکل کا تھا، کراچی کے یہی حالات تھے.